خواتین حضرات، اسمیک گروپ میں طیب اجاز امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے لکھانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کیا پاکستان پڑھے لکھے لوگوں کے رہنے کے قابل رہ گیا یا نہیں رہ گیا؟ اس سوال کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں، تھوڑا سا ذرا آسانی سے پوچھتے ہیں آپ تمام تر لوگوں سے۔ آج کے اس ولاگ میں میرا آپ سے سوال بھی ہے، کوشچن مارک بھی ہے، اور لمحہ فکریہ بھی ہمارے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت یہ لمحہ فکری ہے اور جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت اوور آل۔ کیا یہ ملک کسی پڑھے لکھے کے رہنے کے قابل رہ گیا یا نہیں رہ گیا؟ صرف مجھے اتنا بتا دیں، کیا یہ ملک کسی پڑھے لکھے کے رہنے کے قابل رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کا جواب جو ہے جاننے کی اس ولاگ میں بھی کوشش کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا مزید پڑھے لکھے لوگ جو ہیں افیکٹ ہوتے رہتے ہیں اس پرٹیکولر ملک میں رہنے کے لیے یا نہیں۔ اوور آل یہ جو چینل ہے یہ بزنس کا چینل ہے، انویسٹمنٹ کنسلٹنسی کا چینل ہے، اور انویسٹمنٹ کنسلٹنسی ہم لوگ کرتے ہی نالج کی بنیاد پر ہیں، پڑھی لکھی باتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور پڑھائی لکھائی کو جو ہے بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایڈوائس اس پرٹیکولر چینل سے دی جائے وہ آن دا بیسس آف فیکٹس ہو، فگرز ہو، نمبرز کیا کہتے ہیں، فگرز کیا کہتے ہیں، ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، مارکیٹ کیا کہتا ہے، کوئی بھی بات ایسی ہوا کی بات نہ ہو، اور وہ باتیں جو بھی ہوں وہ نالج بیسڈ ہوں۔ کل ایک بڑا دل خراش واقعہ بھی پیش آیا لاہور میں، جس میں چلڈرن ہسپتال کے ایک بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر کو بہت جو ہے بے رحمی سے جو ہے مارا پیٹا گیا، اور میں اس پرٹیکولر چینل سے اس پرٹیکولر واقعے کی بھی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں درخواست بھی کرتا ہوں تمام تر جو ارباب اختیار ہیں کہ اس واقعے کو دیکھا جائے، اس کے اگینسٹ جو ہے ایکشن بھی لیا جائے تمام تر ذمہ داران کے خلاف۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ کس نیش کی طرف جا رہے ہیں، کس راستے، کس ڈگر کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا پڑھے لکھے آدمی کی عزت اس معاشرے میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پڑھا لکھا آدمی چاہے کسی منصب پہ بیٹھا یا نہیں بیٹھا، چاہے وہ روڈ پہ چلتا ہوا، پیدل چلتا ہوا ایک مسافر ہے، چاہے وہ بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، چاہے وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، چاہے وہ نوکری کر رہا ہے، چاہے وہ بہت اچھی نوکری کر رہا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی نوکری کر رہا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو کیا پڑھے لکھے ہونے کے ناطے ایک عزت اس کو فراہم کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں اس پرٹیکولر پرابلم کو جو ہے وہ پراپرلی ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو بغیر ایڈریس کیے ہمارا معاشرہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بات بالکل طے کر لیں کہ جتنے بھی معاشرے آگے ترقی کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی کندھوں پہ اپنے قدم رکھ کے ہی آپ آگے ترقی کر سکتے ہیں، اور جن معاشروں میں پڑھے لکھے لوگوں کا فقدان ہو جائے، جہاں پہ کتاب سے دوستی ختم ہو جائے، ان پڑھ لوگ جو ہیں براجمان ہو جائیں، اس معاشرے سے عقل، دانش اور سینس، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد صرف ایک ہی چیز بچتی ہے جسے کہتے ہیں کامن سینس، اور مجھے نہیں لگتا کہ کامن سینس جو ایک پڑھے لکھے بندے کے پاس ہوگی وہ ایک ان پڑھ بندے کے پاس وہ کامن سینس نہیں ہونے لگی، اور جب اپنے ملک کی ساری ڈور، ایک معاشرے کی ساری ڈور آپ ان لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے جن میں کامن سینس لیک کرتی ہے، تو وہ معاشرہ بہت ہی پستگی کی جانب جائے گا۔ اس وقت اگر ہم اپنے چاروں اطراف پہ دیکھیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس نالج ہے، جو تھوڑے بہت انٹلیکچوئل ہیں، جو بولنا جانتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں، جو اپنا ویو دینا جانتے ہیں۔ وہ ایک تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں بول سکتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب میرے لب آزاد ہیں۔ اوور آل مختلف جو ہیں ایونٹس ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، مختلف پولیٹیکل ایونٹس بھی چل رہے ہیں، مختلف اکنامیکل ایونٹس بھی چل رہے ہیں، اور ہم جب بھی پولیٹیکل ایونٹس چلتے ہیں یا سرکار کی جانب سے کچھ بھی جو ہے ایکشن لیا جاتا ہے ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل ویو، تو ہم اس کے اگینسٹ بہت بولتے ہیں، لیکن کیا صرف سرکار کا ہی یہ ایک کام رہ گیا ہے کہ وہ اس پورے معاشرے کو جو ہے مہذب لوگوں کو اور غیر مہذب لوگوں کو کیٹاگرائز کرنا شروع کر دے؟ کیا بحیثیت معاشرہ ہمارا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہے؟ کیا بحیثیت معاشرہ ہمارا اپنا کوئی بھی ایسا سٹیک نہیں ہے؟ کہ ہماری اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے معاشرے میں ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ضرور عزت بخشیں جو لوگ عزت ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پرٹیکولر دور میں جس نیز سے آپ کا معاشرہ گزر رہا ہے، جس نیز سے آپ کی اکانومی گزر رہی ہے، اوورال سوسائٹی میں اگر آپ نے عزت اور ادب کے کرینوں کو جو ہے وہ بالکل اس کو پسپا نہیں ہونے دینا، اس کو عروج کی طرف لے کے جانا ہے، تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس معاشرے کا اگر حصہ ہیں تو ان کی عزت ایک عام آدمی سے زیادہ ضرور بنتی ہے، کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے، جس کا ایمان زیادہ ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے،
اوور آل اگر میں آپ کو اس کی بات بتاؤں. اور جو زیادہ جانتا ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہے، آپ کبھی بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ جی ایک آدمی جس کے پاس علم زیادہ ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے ان کو ایک ہی کیٹیگری میں جو ہے آپ ان کو ڈیفائن کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے معاشرے میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو آپ کے معاشرے کے رسپیکٹیبل فیلڈز میں کام کر رہے ہیں، آلدو وہ کسی سرکاری منصب میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ کسی بڑی پوسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ کسی اچھی فیلڈ سے بھی ہیں اور سرکار کے ملازم نہیں ہیں، کسی اور فیلڈ سے ہیں، لیکن آپ کے معاشرے میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، تو آپ کو ان پڑھے لکھے لوگوں کو سیف گارڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کا ایسٹ ہے اور آپ کو اپنے ایسٹس کو جو ہے ان کو سیف گارڈ کرنا ہے. اگر آپ اپنے ایسٹس کو سیف گارڈ نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ کس طرف جائے گا اور کیا کیا پرابلمز آپ کے پاس آئیں گی. اور آنے والے ٹائم پہ جب آپ کی بحیثیت معاشرہ جب آپ کی کشتی ڈوب رہی ہوگی تو یاد رکھیے گا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مختلف معاشروں کو، مختلف سوسائٹیز کو، جو بھور ہے، جو کشتی کسی بھور میں پھنس گئی ہوتی ہے، کسی طوفان میں پھنس گئی ہوتی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہمیشہ اس قوم کے پڑھے لکھے لوگوں نے، پڑھے لکھے نوجوانوں نے، پڑھے لکھے انٹلیکچوئل نے اپنی قوموں کو اس طرح کی مصیبتوں سے نکالا ہے. تو اس وقت آپ اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھ لیں، دیکھیں کہ وہ کس پستگی سے نکل کے عروج کے کس لیول تک جا پہنچے ہیں، اور دیکھیں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے جتنے انٹلیکچوئل سے، جتنے قابل لوگ تھے، جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو وہ عزت بخشی ہے جو شاید ہم نہیں بخشتے. ہم نے اپنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کیا عزت بخشی ہے ہم سب کے سامنے ہے، اور ہمارے پڑوسیوں نے کیا عزت دی، اور ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا کیا. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اوورال معاشرے میں اس وقت جو ایک حالات چل رہے ہیں، اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ پرٹیکولر سینیریو جو ہے معاشرے میں بری طریقے سے امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو اس عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، وہ ان کی قدر نہیں کر رہے، جو کہ بہت سارے لوگ اس وقت ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی قدر کی جائے. جو کل کا ایک واقعہ ہے، ہاسپٹل کا واقعہ ہے، بہت ہی جو ہے شرمناک ہے. اور ایک پڑھے لکھے آدمی کو اس طرح مارنا اور اس طرح گھسیٹنا، ناک کی ہڈی توڑ دینا، یہ بہت زیادہ جو ہے شرمناک واقعہ ہے. میں اس میں اپیل بھی کرتا ہوں اپنے چینل سے کہ جو ہے پراپر قانون کے مطابق جو ہے اس کو دیکھا جائے، اور خدارہ اپنے ایسٹس کی جو ہے عزت کرنا سیکھیں، اپنے ایسٹس کو جو ہے سیف گارڈ کرنا سیکھیں. یہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز، یہ انجینئرز، یہ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ، یہ اکانومسٹ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھلے کسی منصب پہ فائز نہیں ہیں، جو بھلے کسی بڑے ادارے یا طاقتور ادارے میں فائز ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ کا ایسٹ ہے. آپ کو اپنے ایسٹ کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرنا ہے. اور بحیثیت معاشرہ اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، کوئی پڑھا لکھا بندہ آپ کے زیادہ سامنے موجود ہے، اور اگر آپ کا ویو اس سے بہتر بھی اور وہ غلط بھی ہے، تو پھر بھی عزت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ پیار محبت سے جو ہے تھوڑا سا خود بیک فٹ پہ چلے جائیں، اور بعد میں ان کو بتا دیں کہ جی آپ کی بھی یہ غلطی تھی، آپ کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو غلط تھا. یہی معاشرہ ہے، اسی معاشرے کو ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے. کوئی بھی بیرون ملک سے نہیں آئے گا ہمیں بچانے کے لیے. ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. اور ہم سرکار کو تو بعد میں بولیں گے، پولیٹیکل جو وینچرز ہیں ان کو ہم بعد میں کوشچن مارک کر سکتے ہیں. جو ہماری اپنی غلطی ہیں بحیثیت معاشرہ، جو ہمارا اپنا جو بگاڑ ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے بگاڑ کو سیدھا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم آگے جا سکیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. اللہ حافظ.